أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم کر رہے ہیں سیرت النبوی اور اب تک ہم نے اس کے 34 پارٹس کر لیے ہیں. آج ہم کریں گے 35th پارٹ آف سیرت النبوی. لاسٹ پارٹ میں ہم نے جہاں پہ چھوڑا تھا میں وہیں سے جوڑوں گی حصے کو کہ آپ کو میں نے بیعت العقبہ کے بارے میں ساری ڈیٹیلز دی تھی. بیعت العقبہ کیا ہے آپ کو یہ بھی بتایا تھا میں نے کہ بیعت العقبہ جو ہے وہ رات کے تیسرے پہر early hours of فجر یا late hours of the night میں ویلی میں بلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خزرج کے کچھ لوگ تھے جو آئے تھے ان کے ساتھ انہوں نے یہ بیعت العقبہ کی تھی. ٹھیک ہے. اور اس میں میں نے آپ کو جو لاسٹ پارٹ یہ بتایا تھا کہ اس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ بیعت العقبہ اس طرح ہے تو اسد بن زرارہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا تھا. میں وہاں سے کنیکٹ کروں گی ساری سٹوری کو. ٹھیک ہے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور انہوں نے لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا تھا اور کہا تھا کہ رکو اس سے پہلے کہ آپ لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو. انہوں نے ہاتھ یوں کر کے ہٹا لیا تھا اور کہا تھا کہ سوچ لو کیا کرنے والے ہو. تم لوگ اپنی گردنوں کو کمٹ کر رہے ہو, صرف بیعت نہیں کر رہے, تم لوگ اپنی گردنوں کو کمٹ کر رہے ہو. یاد رکھنا ایک بار اس کو کمٹ کر لیا اس کے بعد تمہاری جانیں داؤ پہ لگیں گی. کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی کہا یا بعد میں ریگریٹ مت کرنا کہ میں نے تم کو یہ بات کھل کے نہیں بتائی تھی. ٹھیک ہے. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ ہاں تو ان سب باتوں کو اچھی طرح سوچ کر پھر تم بیعت دینا. مگر لوگوں نے رش کیا, سب رش کر آئے, جھن کر کے سارے آئے اور انہوں نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بیعت کرنا ہے. وی آر اویئر واٹ وی آر ڈوئنگ. اور پھر سب نے بیعت کی. 70 آدمی اور 2 عورتیں سب نے بیعت کی. ٹھیک ہے. اس میں ایک پوائنٹ آپ کو سمجھانا ہے کہ آپ دیکھیں بیعت کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ آدمی تو بیعت کریں گے عورتیں تو نہیں کریں گی یا عورتوں کو ضرورت نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیں, یہ بیعت النساء نہیں تھی. یہ وہ بیعت نہیں تھی جس میں صرف کمٹمنٹ دینا تھا کلمے کی یا کمٹمنٹ دینا تھا ٹو فالو نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ بیعت نہیں تھی. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا تھا کہ آئی نیڈ پروٹیکشن. So to protect me, you'll have to defend me. And to defend me, if somebody attacks me, you'll have to protect me and defend me. That means you'll have to fight back to defend me. تو یہ بیعت جو تھی, یہ بیعت جو تھی یہ پولیٹیکل بیعت تھی. اور یہ بیعت جو تھی it was a بیعت for basically it was a commitment for war. It was a commitment to take up challenges politically. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم wanted to just make sure. اور اس پر آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ یہ تو ایک پولیٹیکل بیعت ہے جس میں پولیٹیکل رولز ہوں گے, وار کا چیلنج ہوگا, تو تم عورتیں کیوں بیچ میں آ کے یہ بیعت دے رہی ہو, تم لوگ ہٹ جاؤ, یا تمہاری بیعت جو ہے وہ اس میں یہ انکلوڈیڈ نہیں ہے. جب انہوں نے یہ بیعت لی ان سارے لوگوں سے انکلوڈنگ the 2 women, it was about the war as well. It's important to bring out this point because lots of people, اور generally آپ کو پتا ہے کہ میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر رہی, لیکن there are lots of groups of people who believe کہ عورت کی آواز بھی باہر نہیں جائے اور ایسا بھی نہیں ہو ویسا بھی نہیں ہو.
عورت کو تو ڈھانک لپیٹ کر بس اندر بند کر کے رکھ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا. انہوں نے نہیں کہا کہ تم لوگ بیعت کیوں دے رہے ہو, تم لوگ کیوں نکل کر باہر آ گئے ہو اس وقت, جاؤ اپنے ٹینٹ میں بیٹھو, تمہارا کام نہیں ہے, یہ مردوں کا کام ہے یہ سارا. ہم یہاں وار کے چیلنجز کی بات کر رہے ہیں, فزیکل پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں, تو you don't have to be included in that. He did not say that and he did not separate them. And why I'm stressing on that? Because I'm going to talk about these two women to you now. This is the story which I needed to bring it out to you, and I want to explain to you what happened. Okay. Now, as they were taking the bay'ah, اب بیعت ہو گئی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, بیعت ہو گئی. کیا ٹائم ہے؟ مڈل آف دا نائٹ ہے, ارلی مارننگ آورز ہے. آپ کو پتا فجر سے تھوڑا پہلے بہت سناٹا ہوتا ہے. آپ باہر جائیں, آپ فیل کریں گے بہت سناٹا ہے, کوائٹ ہے, ایوری تھنگ از ویری کام اینڈ کوائٹ, خاموشی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں, اس خاموشی میں, اس کوائٹنس میں آواز آتی ہے, زور سے ایک آواز آتی ہے, اور لاؤڈ چیختی ہوئی آواز آتی ہے. او ٹینٹ والوں, او خیمے والوں, تم لوگ سو رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر؟ اٹھ جاؤ خیمے والوں, جاگ جاؤ اور جا کر دیکھو تمہارے درمیان کیا ہو رہا ہے. یہ پیچھے ایک کونے میں یہ ایک آدمی آیا ہے, اور دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. یہ ٹریٹر ہے, یہ دغا باز ہے. اور صرف دغا باز نہیں کہا, اس نے کہا کہ ایک صابی آ گیا ہے تم میں, اور وہ جو صابی ہے جب وہ آیا ہے, he is trying to wage war against you. اب کہہ رہا ہے اس کو کہ جو صابی آ گیا ہے یہ جنگ کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بھی آپ کو سمجھانا ہے کہ what is a صابی and why he called and who was it. Okay. Okay. Sorry. Okay. تو جب یہ آواز آتی ہے ویلی میں, ایک تو آپ سوچیں کہ ویلی ہے, اندھیرا ہے, خاموشی ہے, سب سو رہے ہیں خیموں میں. یہ لوگ چھپکے سے نکل کر آئے ہیں بیعت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. They just sneaked out quietly and بیعت دے رہے ہیں. اب یہ آواز کس کی ہے؟ سب ڈر گئے. آواز آ رہی ہے, سب نے سنی. آپ کو پتا ہے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ عقبہ کے شیطان کا لیڈر ہے, میں نے اس کو پہچانا ہے. یہ عازب ابن عزیب ہے, یہ شیطانوں کا سردار ہے, عقبہ کا لیڈر ہے. and I will deal with him myself. Leave it. تو صحابہ نے ان سے کہا, اب دیکھیں آپ, ایک آپ کو بات بتانا چاہتی ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان کو, جو جنات میں شیطان ہے, شیاطین ہیں, ان کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو دکھائیں, اپنا روپ دکھائیں, اپنے آپ کو سامنے لائیں. ٹھیک ہے. They are not allowed to manifest themselves physically. لیکن جب there are times that they have manifested themselves. ٹھیک ہے. And this was one of the time جب شیطان کے لیڈر, جو عقبہ کا شیطان ہے, جو بھی وہاں پہ وادیوں میں رہتے ہیں, اس نے جب نوٹ کیا اور دیکھا کہ یہاں تو میٹنگ چل رہی ہے, یہ تو سب بیعت دے رہے ہیں اسے پروٹیکشن کی, ڈیفینڈ کرنے کی,
تو یہ تو جتھا بندی ہو رہی ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تابع ہیں ان کو دے رہے ہیں. تو دل ملا گیا شیطان، اتنا پریشان ہو گیا کہ اس نے سوچا کہ میں آواز نکال ہی دوں، لیٹ پیپل نو اٹس می. اور اس نے زور سے آواز نکالی اور زور سے سب کو جگانے کی بھی کوشش کی، اور جگا کے بتانے کی کوشش کی کہ دیکھ لو اٹھ کر کہ کیا ہو رہا ہے. تم لوگ سو رہے ہو اور یہاں دیکھو جتھا بندی چل رہی ہے، اور یہ لوگ جنگ کریں گے اب تمہارے ساتھ، تمہاری ہی گردنیں مشکل میں ہے، تم لوگ اٹھو، کیا کر رہے ہو ٹینٹ والوں، اٹھ جاؤ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ توفیق دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے اس شیطان کو پہچانا، اس کا نام بھی بتایا صحابہ کو، کہا یہ عازب بن عزیب ہے، گھبراؤ مت، اس کے ساتھ میں ڈیل کروں گا، تم لوگ جاؤ ابھی اپنے گھر اپنے خیموں میں. اور محفل ڈسبرس ہو گئی اور یہ سب اپنی اپنی اس میں ٹینٹس میں چلے گئے. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ نیکسٹ مارننگ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، اگلی صبح کو سب وسپر کرنے لگے کہ کچھ ہوئی ہے میٹنگ، کیونکہ عازب کی آواز تو سنی تھی نا لوگوں نے، خیموں میں ہی سنی ہوگی، اب وہ نکلے تو نہیں باہر، کیونکہ اسی وقت ڈسبرس کر دی میٹنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سب کو اپنے اپنے خیموں میں بھیج دیا. اب جب صبح ہوئی اور جب سب خیمے والے اٹھے تو کچھ لوگوں کو تشویش ہوئی، تو یہ بات ایک رومر بن کے سب طرف پھیلی کہ کوئی میٹنگ ہوئی تھی محمد کے ساتھ کچھ لوگوں کی. تو اب اس کو پتہ کرنے کے لیے کہ کس کی میٹنگ ہوئی تھی، کیا میٹنگ ہوئی تھی، پتہ کرنے کے لیے قریش کے جو لیڈرز ہیں وہ آئے، اور وہ سارے خیموں میں جا کے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی کسی سے میٹنگ ہوئی، آپ کی کسی سے میٹنگ ہوئی، آپ محمد سے تو نہیں ملے. کرتے کرتے آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو مینا کے خیموں کی بات بتا رہی ہوں، حج کے سیزن کی بات بتا رہی ہوں، اور آپ کو میں نے یہ بھی بتا دیا تھا، میں جس دوبارہ سے دوہرا رہی ہوں کہ ہر قبیلے کے خیمے تھے، ڈفرینٹ قبیلوں کے ڈفرینٹ خیمے تھے. تو کرتے کرتے یہ لوگ قریش کے لوگ پوچھتے پوچھتے خزرج کے خیموں تک پہنچے، خزرج کے خیموں تک پہنچے اور آ کے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے کسی نے محمد سے میٹنگ تو نہیں کی تھی. تو لوگ جو فور فرنٹ میں تھے خزرج کے خیمے میں، they were those who were not Muslims and they didn't know, so they said no, ہم تو گئے نہیں، ہم تو ملے نہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا. بیکاز آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ ملنے گئے ہر خیمے میں سے وہ دو تین کر کے گئے، یہ سارے خزرج کے خیمے تھے، لیکن ہر کوئی ان میں سے مسلمان نہیں تھا، اور جو سو رہے تھے وہ سو رہے تھے، اور جب وہ اٹھے انہوں نے دیکھا ہمارے آدمی خیمے میں ہی ہیں، تو انہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ خیمے سے کہیں گئے بھی تھے، کوئی میٹنگ ہوئی تھی. اور نہ ہی جنہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے کسی کو بتایا تھا خیمے میں. تو اگر ایک خیمے میں سپوزنگ ایک خیمے میں 20 لوگ ہیں اور اس میں سے 2-3 نکل گئے اور وہ خاموشی سے واپس آ گئے، تو باقی تو 18-15 لوگ یہی کہیں گے نا کہ نہیں ہم تو کوئی نہیں ملے کسی سے بھی. تو انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ ہم نہیں ملے. انہوں نے کہا قسم کھاؤ، انہوں نے کہا ہم نے قسم کھا لی کہ ہم تو نہیں ملے، کیونکہ ان کو یہی پتا تھا ہم تو نہیں ملے. اس طرح کرتے کرتے سب سے ان کو ایک نفی کا جواب مل گیا. تو قریش حیران تھا تو پھر ملا کون، یہ رومر کیوں پھیلا اگر ان میں سے کوئی نہیں ملا تو. لیکن خزرج نے ان کو کنفرم کر دیا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں گیا تھا اور کوئی بھی نہیں ملا. اچھا، دوسری پوائنٹ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب یہ کانٹریکٹ ہو رہا تھا کہ یہ بیعت دیں گے، اینڈ دین دیر واز اے کانٹریکٹ، اور کانٹریکٹ میں تھا ڈیفینس، کہ یو ول ڈیفینڈ می، protect me, because I need protection, because there are people trying to attack me, kill me. So if that point comes,
کہ آپ لوگ مجھے ڈیفینڈ کریں گے. I may need the defensive, forces with me. A small army would defend me. بات ڈیفینس کی ہوئی تھی. They signed the contract for defense. Understood? But you see, when the time came and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, ڈیفینس کی بات نہیں ہو رہی تھی, غزوہ بدر میں آفینس کی بات ہو رہی تھی, بٹ کوئی پیچھے نہیں ہٹا. And they all took part in it. All of them came forward and said, we are ready for you. That was their jazba. That was their trust on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That was the respect he gave to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ٹھیک ہے, تو ڈیفینسو کے لیے کانٹریکٹ سائن کیا, لیکن آفینسو تک پر وہ بالکل تابع تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جس میں آفٹر دا کانکویسٹ آف مکہ, ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بارے میں, جن کو بعد میں انصار کا لقب دیا جائے گا, یہ سارے خزرج کے جو لوگ تھے انہی کو بعد میں انصار کہا ہے. یہ جو خزرج کے لوگ تھے انہی کو انصار کہا, ٹھیک ہے. اور یثرب کو پھر مدینہ کہا. وہ تو آئیں گے ہم اس پر آہستہ آہستہ, پر بتانے کا مقصد یہ کہ یہ لوگ جنہوں نے اس رات کو اس طرح سے اس قسم کی کانٹریکٹ کو سائن کیا اور اس طرح بیعت دی, ہر قسم کی مطلب تابع داری کریں گے ان کے لیے, کہ آفٹر دا کانکویسٹ آف مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا یہ واقعہ ہے نا کہ ہوا کیا تھا کہ جب بہت سارے اور لوگ مسلمان ہو گئے تھے اور بعد میں ایک بیٹل ہوئی تھی, I think it was بیٹل, خیر جو بھی ہے, بعد میں جو بہت بیٹلز ہوئی تھی اس میں جو نئے مسلمان تھے, جیسے ثقیف کے قبیلے کے لوگ تھے, طائف کے قبیلے کے لوگ تھے, they were the later Muslims, کیونکہ مدینے کے پاس ہے نا, یہ لیٹر مسلم ہیں. جب یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے تو obviously کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت بانٹا وار کے بعد, تو انہوں نے انصار کو کم دیا اور انہوں نے ان لوگوں کو ڈھیروں دیا, بہت بہت سارا کچھ دیا, ٹھیک ہے, مال غنیمت میں سے. اور اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہے. A commander has the right to distribute مال غنیمہ, اوکے, میں اس وقت کے لاء کی بات بتا رہی ہوں. A commander has the right to distribute مال غنیمہ according to what he deems fit, to whom he feels rightful. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی چیز بغیر حکمت کے نہیں کی, اور اگر انہوں نے دیا تو اس کی کوئی ریزن تھی بیہائنڈ اٹ. انصار کو صرف یہ دکھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کب سائن کیا تھا, جب ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا, تب ہم نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ باندھا, ان کو ڈیفینڈ کیا, ان کے لیے لڑائیاں لڑی. لیکن آج جب اتنا وقت گزر گیا اور جب مال غنیمت ڈسٹریبیوٹ ہونے آیا, انہوں نے بیٹھ کر ان لوگوں کو دیا جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے اور انہوں نے ابھی تک کچھ کیا بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پورا he gave him a valley full of with thousands of sheep, ایک ویلی دی پوری جس میں 1000 of sheep تھے.
اس کو وہ ویلی بھی دے دی, شیپس بھی دے دیے. اب دکھنے میں تو یہی آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسپرپورشنیٹلی جنہوں نے نہ لڑائی کی, نہ جنگ کی, نہ کوئی تکلیف اٹھائے ان کے لیے, ان کو اتنا سارا دے دیا. اور ہم ان کے ساتھ ساتھ تھے, ہم ان کے شایاں بشاں لڑ رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے ان کے لیے, تو ہمیں بس ایک پورشن دیا. لیکن اس کا آگے ایفیکٹ کیا ہوا وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ویلی کا ٹکڑا دیا اور وہ زمین دی اور وہ کھیت دی اور وہ اور جو بھی وہ 1000 بکریاں دی, اس آدمی نے جا کر اپنے قبیلے میں سب سے پہلے یہی کہا کہ بھائی میں اس آدمی کو اب پرسنلی جانتا ہوں, میں اس سے مانگنے گیا, اس نے جو میں نے اس سے مانگا, میں نے اس کو کہا مجھے ساری شیپ دے دو, اس نے شیپ کے ساتھ لینڈ بھی دیا ہے, مجھے یہ بھی دیا. وہ آدمی لالچی نہیں ہے, وہ آدمی یہ سب کچھ پیسوں کے لیے, جائیداد کے لیے, پوزیشن کے لیے نہیں کر رہا ہے. ہی از این آنیسٹ مین. میری بات مان لو, میں تو اب خود پرسنلی ان کے ساتھ یہ مل کر آ رہا ہوں اور ایکسپیرینس کر آ رہا ہوں. اس کے کہنے سے پورے قبیلہ مسلمان ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمت جانتے تھے کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے, لیکن جب یہ باتیں انصار کو بری لگی تھیں تو آف کورس میں یہ باتیں پھر بعد میں ڈیٹیل میں بتاؤں گی, بٹ دیر از اے پوائنٹ یا ضروری بتانے کے لیے کہ واٹ واز دا پوزیشن آف دیز پیپل اینڈ وائی. دیٹس وائی آئی ہیو ٹو کنیکٹ دس اسٹوری. جب یہ انصار کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اٹھا کر سب کو دے رہے ہیں اور ہمیں تو ایک پورشن ہی صرف دیا ہے, تو ان کو فیل ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور ان سے کہا, او انصار, میں نے سنا ہے کہ تم لوگ خوش نہیں ہو اور تمہیں فیل ہو رہا ہے کہ میں دوسروں کو زیادہ دے رہا ہوں, ثقیف کے لوگوں کو دے دیا زیادہ اور طائف کے لوگوں کو زیادہ دے دیا, اور میں نے تم لوگوں کو صرف ایک پورشن ہی دیا ہے. تو مجھے تمہیں بتانے دو کہ میرا تم سے جو رشتہ ہے نا وہ ایسا ہے کہ اگر ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہوگی اور انصار ایک طرف جا رہے ہوں گے تو میں انصار کے ساتھ جاؤں گا, تب بھی ساری دنیا کو چھوڑ دوں گا اور میں انصار کے ساتھ جاؤں گا. یہ میرا سٹینڈ ہے. یاد کرو, کیونکہ تم نے مجھے جب بیعت دی تھی تم نے کیا کہا تھا مجھے کہ آپ جب جیت جائیں گے اور آپ کو جب سب کچھ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا, آپ کا اسلام اسٹیبلش ہو جائے گا, تو کیا آپ واپس مکہ چلے جائیں گے. میں نے تم سے کیا کہا تھا, دم سے دم, میرا خون تمہارا خون ہے, میرا درد تمہارا درد ہے اور تمہارا درد میرا درد ہے. اس دن میں نے کمٹ کر دیا تھا تمہیں, میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا. میں یہاں کانکسٹ کرنے آیا ہوں, ان کو بانٹ رہا ہوں, لیکن تم نے صرف یہ دیکھا کہ وہ آدمی 1000 بکریاں لے گیا, وہ سونا لے گیا, وہ چاندی لے گیا, وہ پیسے لے گیا, وہ جائیداد لے گیا, وہ زمین لے گیا. تم نے نہیں دیکھا کہ تم نبی کو لے جاؤ گی. تم نے کیا جیتا, تم یہ نہیں دیکھتے ہو وہ مجھ سے کچھ بھی حاصل کر لیں, لیکن فائنلی تم مجھے لے جاؤ گے اپنے ساتھ مدینہ. تم نہیں دیکھتے. تو پھر انصار روئے, بہت روئے اور معافی مانگی تو مس انڈرسٹینڈنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو وہ لوگ تحفے لے جا رہے ہیں, مال غنیمت لے جا رہے ہیں, مجھ سے سب کچھ لے جا رہے ہیں, پر آخر میں نبی کو تو تم لے جاؤ گے, تمہارے ساتھ تو نبی جائے گا, پھر کیا چاہیے تمہیں. تو یہ اٹیچمنٹ تھی. اور بھی بہت کچھ ہے انہوں نے بولا, ابھی ہم اس پر آئیں گے لیٹر آن. لیٹ می جسٹ ناٹ ڈائیورٹ, بٹ دس واز امپورٹنٹ ٹو ٹیل یو دیٹ دس از دی امپورٹینس آف دیز پیپل, کہ یہ لوگوں نے اس وقت بیعت دی جب کوئی نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, and this was the first batch, and then
they are the ones who came later and then they invited him and they said कब तक आप अपनी जान बचाते फिरेंगे, तो आप मदीना आ जाएं. ओके. और मदीना आने के लिए भी ज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had to wait. ये नहीं है कि वो खुद, एक नबी कोई भी काम करने से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला से पूछे बिना नहीं कर सकता, and he has to wait for the answer to come. And you know that Anbiya get their angels to come and tell them, so he would wait for it. अच्छा, इसमें एक लेसन ये है कि कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को छोटी सी बात नहीं समझना चाहिए. कोई अपॉर्चुनिटी कितनी भी छोटी और मामूली हो, बेकार हो, उसको मामूली नहीं समझना चाहिए, क्योंकि क्या पता वही जो है वो कल आपको सब कुछ दे. जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सोचा कि ये 6 खजरज के लोग जो अलग से एक कोने में बैठे हैं, खैमे के भी बाहर बैठे हैं, बिल्कुल नॉन इम्पोर्टेंट पीपल, तो उसको उन्होंने नहीं सोचा कि दिस इज नॉट सम बिग अपॉर्चुनिटी. ये तो 6 लोग हैं, वो भी खजरज के किसी कबीले के हैं, यथरिब से आए हैं, नॉट इम्पोर्टेंट, तो इनसे हम बात करके टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. बट ही वेंट देयर, ही स्पोक टू देम. इमेजिन करें कि इफ ही हैड ट्रिविलाइज्ड दिस 6 पीपल, ये तो मामूली सी बात है, ये 6 लोगों से बात करके क्या है, तो ऑर्डिनरी लोग हैं, यथरिब से आए, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ देते, कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी छोड़ देते. यही 6 लोग थे जो दोबारा गए, 12 बन के वापस आए, फिर 20 और फिर 70, और फिर इन 70 ने कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया कि हम आपको डिफेंड करेंगे, हम आपको बुलाएंगे, आपको अपना सरदार बनाएंगे. और बनाया, और दीन इस्टेब्लिश हुआ मदीने में. सही है. तो किसी अपॉर्चुनिटी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इट्स लाइक अल्लाह इज नॉकिंग योर डोर and trying to see whether you give importance to this or not. If you are arrogant and if you think नहीं नहीं ये तो छोटी सी चीज है, मेरे लिए तो बेकार है, ये मेरे किस काम का, लेकिन you don't know how it will work for you. ठीक है. And it took, कोई अगले दिन नहीं लोग आ गए थे मदीना से. इन 6 लोगों को आप देखिए प्रोसेस क्या थी. 6 लोगों से बात की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो गए, दोबारा जब वो आए तो वो डबल हो गए थे. फिर इन लोगों ने कहा कि हमें कुछ बताने वाला कोई नहीं है. दिस इज 1 year past. ओके. नेक्स्ट ईयर व्हेन दे केम दे सेड हमें कुछ बताने वाला कोई नहीं. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड आई विल सेंड समबडी. ही सेंड मुसाब. 1 full year Musab worked. Okay. And so many people became Muslim, but they were quiet. Then the 3rd year when they came, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने अक़बा में किया, वापस गए. फिर ये 3रा साल इन लोगों ने सारा स्प्रेड किया, और 3.5 years के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनवाइट किया कि आप आ जाए. So the process took a couple of years. सब्र करना पड़ता है. ये दूसरा लेसन है. एंड तीसरी लेसन ये है, when Allah's in your side, then things just work out. Okay. And things work out in a way that you can't imagine. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. जैसे अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको पेव करना था वे अपना, ठीक है ना, he wants to pave the way to for दावा, यानी अल्लाह ताला को पेव करना था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावा का प्लेटफॉर्म. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, अभी कुछ इस बारे में हुआ नहीं था, ये खामोश दावा कर रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है. और कुछ लोग परसिक्यूट भी हो रहे थे, जो भी था, और लोग उनको हटाने की, निकालने की, मारने की साजिशें भी कर रहे थे. मदीने में क्या हो रहा था, वहां पर जंगे बुआत हुई है. और जंगे बुआत में क्या हुआ है कि औस और खजरज के कबीलों की इतनी लड़ाई हुई बड़ी, और इतने ज्यादा लोग मारे गए. सिविल वॉर थी, बहुत बड़ी थी, और बहुत लोग मारे गए, और इनके सारे लीडर्स मारे गए, बड़े बड़े जो थे
قبیلے کے وہ سب مارے گئے اور پھر بچوں کو لیڈرشپ لینی پڑی. دس واز Allah's plan on the side of it. اوکے, اب دیکھیے آپ کہ اللہ کی پلاننگ کہاں تک چل رہی ہے. مکے میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ چل رہی ہے, اور وہ مدینے میں جنگ ہو رہی ہے کہ کسی وجہ سے ہو رہی ہے. کسی وجہ سے ہو رہی ہے, اور یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ ہموار کر رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ سب اللہ کا پلان تھا وہ جنگ بھی. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہودی of all the place, یہودی were in مدینہ in the surrounding area, اور وہ پورا وقت اپنی superiority جھاڑتے تھے, اور وہ کہتے بھی تھے ہم تم سے superior ہیں کیونکہ ہم پڑھے لکھے ہیں, اور ہمارے پاس تو ہم تو اہل کتاب ہیں, اور ہمارے پاس تو ہمارے نبی کے پاس وہی آتی رہی تو ہمارے پاس تو کتاب ہے, اور ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ ادھر ہی کہیں آئے گا, جب ہمارا نبی آئے گا نا اور ہم ان کو پہچان لیں گے نا, پھر تم لوگ کی چھٹی, پھر تم لوگ ختم, تمہارا رول ختم, اس کے بعد تو ہم راج کریں گے تم پر. پورا وقت وہ سپیریورٹی جھاڑ رہے تھے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جب ان یہودیوں کو پتا چلا کہ یہی ہے, انہوں نے کہا اس کو ماننا نہیں. فلپ ہو گیا نا, یہودی پھر انفیریئر ہو گئے, اور وہ جن کو وہ انفیریئر کہتے رہے تھے سالوں سال سے, ایک صدی سے ان کو انفیریئر کہہ رہے تھے کہ تم عربوں کو کچھ نہیں پتا, تم جاہل ہو, تمہیں کچھ نہیں پتا, ہم تو اہل کتاب ہیں, ہمارے پاس تو نبی آ جائے گا. جب نبی آیا انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, پر ان مدینے والوں نے جب کر دیا, وہ خزرج والے, وہ یثرب والے, انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, تو کیا ہوا, فلپ ہو گئی نا سٹوری, سارا پلڑا پلٹ گیا. اب سپیریئر کون تھا, اب یہ لوگ سپیریئر ہو گئے, ان کا راج ہو گیا, یہ نبی کے انڈر میں آ گئے, انہوں نے نبی کو ایکسیپٹ کیا اور وہ پیچھے رہ گئے. تو دوسری چیز یہ کہ ایک اور پوائنٹ یہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ ہاؤ ایمان grew among them. یعنی پہلے تو انہوں نے صرف آفر کیا تھا کہ ہم آپ کو ڈیفینڈ کریں گے, صرف آفر کیا تھا. جب پوائنٹ آئی ڈیفینس آفینس سب کے لیے راضی ہو گئے, تو وقت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے دیتے ان کا ایمان بڑھتا چلا گیا, اس حد تک کہ وہ اپنی جانیں دینے کو تیار تھے. ٹھیک ہے, ٹو پروٹیکٹ اینڈ ٹو میک ہم دا رولر. صرف پروٹیکٹ نہیں, وہ ان کو رول کرانے کے لیے ہر چیز کو سامنا کرنے کو تیار تھے. ٹھیک ہے, اینڈ you must understand, again and again I'm saying that they offered defense, but when Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam requested that there will be an offensive battle, none of them moved behind it. They all said, we are with you, we will go ahead with it. Now women also had a role to play, اور یہ آپ کو اسٹوری سے پتہ چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم did not separate or discriminate the women who were present at the Aqaba treaty. ٹھیک ہے, جب یہ بیعت العقبہ ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو پیچھے نہیں ہٹایا, یا ان کو نہیں کہا کہ تم جاؤ تمہارا کوئی کام نہیں ہے, بلکہ he took the bay'ah from them. اچھا, اب مجھے یہ ان کے بارے میں بتانا ہے آپ کو, یہ دو عورتیں کون تھیں. ایک تھی wait. ہاں, ایک تھی اسما بنت عمر. ٹھیک ہے, ایک تھی اسما بنت عمر اور دوسری تھی نسیبہ. اوکے, اچھا,
اب آپ کو یہ ضروری بات یہ بتانی ہے کہ اسما بنت عمر جو تھی وہ معاذ بن جبل کی کزن تھی، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں موجود تھی. اور جو نصیبہ تھی شی واز ایکچولی نصیبہ واز I think she was ان کی رشتے دار تھی. Wait, I will remember it. I'm sorry, okay? But let me just tell you. ایک تو تھی نصیبہ اور ایک تھی اسما بنت عمر. اسما بنت عمر جو تھی وہ معاذ بن جبل کی کزن تھی. ان کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز نہیں مل سکی ہیں. نصیبہ کی جو ڈیٹیلز ملی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی سامنے آپ کے کہ she is one of those women who was also present at the treaty of Ridwan. ہم آئیں گے اس پر بعد میں، تو ابھی میں ڈیٹیل اس کی نہیں بتا سکتی ورنہ میرا پورا اس میں چلا جائے گا کہ واٹ از ٹریٹی آف رضوان. بٹ بیسکلی جب عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے مشہور ہو گیا تھا نا، افواہ اڑ گئی تھی کہ وہ مر گئے اور وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا جو بھی تھا، کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹریٹی آف رضوان پیکٹ سائن کروایا تھا. اور اس ٹریٹی میں بھی یہ خاتون شامل تھیں اور انہوں نے اس ٹریٹی پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے. تو انہوں نے ڈبل بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک تو ٹریٹی آف عقبہ میں اور ایک ٹریٹی آف رضوان. ٹھیک ہے، بیعت العقبہ اینڈ بیعت الرضوان دونوں میں یہ نصیبہ شامل تھی. اینڈ نصیبہ کی ذکر میں اس لیے بتاؤں گی کہ نصیبہ نے اپنی جو اس نے ٹریٹی میں جو اس نے پیکٹ ٹریٹی میں جو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی، انہوں نے نبھایا. انہوں نے پروف کیا کہ میں نے صرف بیعت ایسے منہ سے نہیں کی ہے، دل سے کی ہے اور ہر چیز کروں گی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اچھا، تو پھر کیا ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ نصیبہ واز اس میں ویری سیڈ سچویشن کہ جب بیٹل آف ردہ لڑی گئی تھی. بیٹل آف ردہ پہ آئیں گے ہم، ڈیٹیل بعد میں کریں گے. میں صرف اب جھلکیاں دے رہی ہوں، پھر ان کو ہم کنیکٹ کریں گے جب یہ وقت آئے گا. میں آپ کو بتاؤں کیا کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، بیٹل آف ردہ واز فوٹ بائی خالد بن ولید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہر فون اور موبائل اور یہ سب تو تھا نہیں، ٹیلی گرام اور یہ سب، there was very difficult to convey to people. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید سے کہا کہ تم جنگ مت کرنا، لیکن خالد بن ولید نے دیکھا کہ مسیلمہ ابن کذاب جو ہے وہ اپنے آپ کو نبی کہلا کر بہت فتنہ کریٹ کر رہا ہے. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کی سچویشن نہیں پتا ہے، اور جب تک ان کو سچویشن پتا چلے گی یہاں بہت بگاڑا ہو جائے گا. تو I am the commander here. I will lead and I will explain to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam later on. He will understand when he'll know what I did. I'm not going to disobey him, but he doesn't know the situation. دیکھیں نا، ڈے ٹو ڈے سچویشن آپ دے کمانڈر کو، تو کمانڈر آپ کو اس حساب سے آپ کو گائیڈ کرتا ہے. اب کمانڈر تک پہنچنے والا کوئی نہیں ہے، بتا کر پھر جب تک آئے گی بات، یہاں تو بات ہی بگڑ جائے گی. So Khalid bin Walid took it on himself and he decided to go for this war with Musaylama ibn Kazzab. Musaylama kaun tha? He was a liar. He kept saying that I am a prophet and he was talking nonsense. تو خالد بن الولید نے ان کے ساتھ جنگ کی تھی. اس جنگ میں یہ خاتون نصیبہ بھی شامل تھی. ٹھیک ہے، اور نصیبہ وہ خاتون ہے جس
اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا. اس نے اپنے بیٹے کو بھی وار میں لگایا اور خود بھی وار میں لڑ رہی تھی. وہ بھی لڑ رہی تھی اور بیٹا بھی لڑ رہا تھا. اور اس وار میں اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے مسیلمہ کو, اس کے بیٹے کو کاٹتے ہوئے دیکھا. یہ وہ خاتون. And she did not react. She said he has gone for the sake of Allah, for the cause of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. مسیلمہ ابن کذاب نے اس ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا, جانگے. اور یہ خود بھی زخمی تھی. انہوں نے غزوہ احد میں حصہ لیا نصیبہ نے, اور اس کو کوئی 40-50 وونڈ لگے تھے. یہ ہوا. اس کے بعد تو when she became even 60 years old, she took part in غزوہ in the Battle of Yarmouk, جو کہ رومنز کے ساتھ لڑائی ہونی تھی. اس میں بھی یہ گئی جس میں اس کا ہاتھ کٹ گیا. But she kept her word with رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم وہ سارے قصے لمبے والے بعد میں کریں گے. This is just to tell you who is Nusayba. She is one of those ladies who gave, oath of allegiance to Nabi صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کہ میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کے لیے جو آپ کہیں گے کروں گی, جیسے بتائیں گے. میں اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو دے دوں گی. اور اس نے دیا. بعد میں نہیں, اس کے بعد سٹوری مجھے ملی کہ اس کے بعد کیا ہوا اس کا. ادھر تک پتا ہے کہ جب وہ امیجن کہ وہ جوان لڑکی تھی, تب جب اس نے وہ دیا تھا اپنا بیعت العقبہ کے وقت, پھر اس کے بیٹا جب جوان ہوا اس نے اس کے ساتھ اس کو لڑنے دیا مسیلمہ بن کذاب کے ساتھ. پھر اتنے سالوں کے بعد, یہ کچھ 59-60 ایئرز اولڈ تھی, اس نے جا کے جنگ لڑی مسیلمہ ابن کذاب یرموک میں رومنز کے ساتھ. اتنی بڑی طاقت تھی کہ بیچاری کا ہاتھ کٹ گیا اس میں بھی, بٹ she fought. So coming to this point, Prophet sallallahu alaihi wasallam never discriminated women when it came to anything within your boundaries. You do what you are supposed to be doing. There was no problem. ٹھیک ہے. انہوں نے کبھی آبجیکٹ نہیں کیا کہ عورت ٹریڈ کیوں کر رہی ہے, بزنس کیوں کر رہی ہے, کام کیوں کر رہی ہے. انہوں نے کبھی اس معاملے میں کوئی بات نہیں کہی. As long as she knows how to do it, she has to cover herself or she has to be in her boundaries. She should not talk in the way that would give wrong indication to people. اور ہاتھ ڈیفینیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے بیعت کرتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا, ہاتھ پہ نہیں دی تھی. انہوں نے لکڑی اٹھائی تھی اور لکڑی کے اینڈ پر کہا تھا کہ تم ادھر سے پکڑو, میں ادھر سے پکڑتا ہوں اور مجھے بیعت دے دو, اور بیعت ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ڈفرینٹ ٹیکٹکس, ڈفرینٹ میتھڈالوجیز یوز کری ہیں اس پورے عرصے میں. پہلے پرائیویٹ دعویٰ, ٹھیک ہے, کسی کو بتائے بغیر پرائیویٹ دعویٰ, پھر اوپن دعویٰ, پھر اس کے بعد پہلا امیگریشن ٹو حبشہ, اس کے بعد سیکنڈ امیگریشن ٹو یثرب, ٹھیک ہے, اس کے بعد ٹریٹیز ہی سائن, بیٹھ کر وہاں پیس ٹریٹیز سائن کری انہوں نے, جیسے حدیبیہ کی پیس ٹریٹی سائن کی. اس کے بعد وار کی انہوں نے, جیسے بدر, احد اینڈ آگے جو وارز ہوئیں, پھر وارز کی, پھر وارز میں کیا ٹیکٹکس انہوں نے یوز کیے. ٹھیک ہے. سو what do we learn from that? ہم یہ سٹوری نہیں پڑھتے جائیں گے, یہاں پہ رک کے ہم 1 منٹ کے لیے سوچیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈفرینٹ ٹیکٹکس کی ہیں, ڈفرینٹ میتھڈالوجیز یوز کی ہیں. کیوں؟ Because different circumstances and different situations called for a different way of doing things. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے now among the Andalusian scholar ہیں ابن حزم,
ان کا کہنا یہ ہے کہ he is very strict and he says just do as Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said at the end, not the ones he did in the beginning. Don't think about that. Only what he did at the end, we'll only take that. This is his stand. लेकिन अगर आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी उन्होंने किया वो उनके फुटस्टेप्स हैं और कुछ भी एब्रोगेट नहीं किया गया। अगर ऐसे होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बता जाते कि मैंने जो यूं यूं किया है ये तुम लोग ऐसे मत करना, मना कर जाते या अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लेते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो हमें क्या समझ में आना चाहिए कि जैसे सिचुएशन देखते हैं हम, जैसे सर्कमस्टेंसेस देखते हैं, हमको उस हिसाब से काम करना है। अब मैं आपको थोड़ा और खुल के बताती हूँ। लाइक देयर आर ग्रुप्स ऑफ पीपल हु डू दावा, they believe that the dawa is the same. It doesn't matter which part of the world you are in, who you are talking to, you just have to give it and give it straight. But that's not what Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam did. He did that when he conquered a place, when he was established there, when he was the ruler there. He didn't do it before that. So what is the situation and circumstances for us? हम ruler नहीं है, हम यहाँ establish नहीं कुछ कर सकते, हम convey कर सकते हैं. So we have to go back and see how Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam faced and dealt with situations and circumstances like this. देखिए, अगर मैं एक लड़की को कुछ समझा रही हूँ, काउंसलिंग कर रही हूँ, एक लड़के को काउंसलिंग कर रही हूँ और मैं उसको समझाना चाह रही हूँ कि what he should do, okay? और मैं उसको सुन रही हूँ कि उसने बहुत सारे गलत काम कर रखे हैं। अगर मैंने उसको यही कह दिया ना कि तुम तो सीधा जहन्नुम में जाओगे, तो वो तो वहीं से पलट जाएगा और कहेगा hell with the whole thing, I will do whatever I want, anyway जहन्नुम में जाना, करके जाओ। So you've lost the banda and it's because of you. So what you have to do is see the situation and circumstances and then give dawah. This is very important. ठीक है? After Treaty of Aqaba, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर। Treaty of Aqaba हो गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपने घर में भेज दिया। अगले दिन सबने पूछा कि क्या हुआ था, कोई मिला था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खजरज ने कहा कि नहीं, कोई नहीं मिला था। ठीक है, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए मक्का, हज खत्म हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते हैं मक्का और आकर आपको पता है वो कहाँ मिलते थे मक्का में? दार अल अरकम में। आई कीप रिमाइंडिंग यू, ठीक है? आपको पता है ना वो किसका घर था? वहां पे वो दार अल अरकम में मिलते थे। अब दार अल अरकम में मिले, सारे जमा हुए और उनके साथ मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने, अब पहले तो ये उन्होंने अनाउंस किया कि अक़बा का बैयत हुई। देखिए, when there is a news, he shares it with his team members. तो दारुल अरकम में आके उन्होंने कहा एक अचीवमेंट हो गई है कि the Khazraj people have given me bayat. People were very happy. Then he came again one day and he said कि मैंने ख्वाब देखा है और मैंने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह ताला ने मुझे वो जगह बता दी है जहां मुझे माइग्रेट करके जाना है। क्योंकि आपको पता है माइग्रेशन शुरू हो चुकी थी, लोग हबशा जा चुके थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम being a nabi, he cannot migrate without Allah's permission, without Allah's हुक्म। तो नबी हिल नहीं सकता जब तक कि उसको अल्लाह सुब्हाना व ताला वही के जरिए या जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए हुक्म ना दे कि तुम ये करो, तब तक वो नहीं हिल सकता। तो वो बैचेस के बैचेस तो भेज रहे थे लेकिन खुद नहीं जा सकते थे कहीं भी। लेकिन उन्होंने अभी आके दारुल अरकम में सबको बताया कि ही अनाउंस एंड सेड मैंने ख्वाब देखा है और मुझे अल्लाह ताला ने वो जगह दिखाई है जहां मुझे माइग्रेट करके जाना है
تو لوگوں نے کہا کہ describe us what kind of a place it is. He said it's a valley, a very green valley. بہت درختوں والی جگہ ہے, بہت خوبصورت جگہ ہے, اور اس کے he said that it's a valley with palm trees. Okay, it's a valley with palm trees, and between the valley or the city is between two volcanic mountains. The whole city is in the middle of two volcanic mountains. The description sounded like Khaybar, Yathrib, they were not sure which one, and even one place in Yemen. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو یہ وہ جگہ ہے یمن کی جہاں بہت ڈیٹ پام ٹریز ہیں, اور یا تو یہ خیبر ہے, اور یا یثرب ہے, but he doesn't know which one. So he said this is after the first dream. Then he came and he said, I've been informed that the place I have to go to is Yathrib. اور آپ کو کبھی بھی موقع ملے نا اگر to fly over Yathrib or Medina, you will be able to see those two volcanic mountains in between which Medina city is located. There are two volcanic mountains. You can see it from the height. Subhanallah. Okay. So now people started migrating to Medina. اب آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ کہاں ہجرت کر کے جانا ہے نبی کو اب ہجرت کر کے مدینہ جانا. People started immigrating in small secret groups. ٹھیک ہے, and the first one was Abu Salama. Why I'm explaining, when the first one, Abu Salama, went, that became a reason why people started going in secret, because he went openly. He decided, he put Salama, he had a 2-year-old son, he put all his saman in the caravan, اور وہ اپنا کاروان لے کے نکلے گھر سے. قریش نے آ کے ان کو سراؤنڈ کر لیا, کہاں جا رہے؟ اس نے کہا I'm a free man, I'll go wherever I want to go. No, you cannot go like that. You'll have to tell us where you're going. ہمیں پتا کرنا ہے, ہم ایسے نہیں جانے دیں گے آپ. تو ابو سلمہ نے کہا کہ I'm going to یاترب, میری مرضی میں کہیں بھی جاؤں. اب آپ کو ایک اور ڈیٹیل بتانی پڑے گی مجھے کہ ابو سلمہ was not a Quraysh, but سلمہ is a lady from the Quraysh. کبھی کبھی اس زمانے میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ ویسے تو یونیورسل لا یہی ہے کہ ایک آدمی جب پرپوز کرتا ہے ایک عورت کو تو عورت اس کے پاس جا کے رہتی ہے. ٹھیک ہے, تبھی ہم کہتے ہیں عورت ودا ہو جاتی ہے اور وہ اس کے پاس جا کے رہتی ہے. لیکن ایکسیپشنل کیسز آر دیر when the husband becomes گھر جمائی. We know that even today's times these things happen. But in his case, because he was from a different place, he was from a different tribe outside Makkah, he was not a Quraysh, so he came to propose a lady from Quraysh, which is Salama, and Salama's condition was that he should come and live with her, and he agreed. He didn't have any problem, and so he was living with her in Makkah, and they had a son of 2-year-old. اب یہ لوگ کہنے لگے ابو سلمہ سے کہ ٹھیک ہے, تمہیں جانا ہے تو تم جاؤ, تم کہتے ہو تم فری مین ہو, تمہارا کوئی قریش سے لینا دینا بھی نہیں ہے, تم جاؤ, بیوی اور بچہ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے. یہ قریش کی عورت ہے, یہ یہاں سے قدم باہر نہیں نکالے. اب ابو سلمہ doesn't know what to do. Now he can't even, track back and say چلو ٹھیک ہے میں بھی نہیں جاتا. They said نہیں, اب تم جاؤ, اور یہ نہیں جائیں گے. تو سلمہ کو اور ان کے بیٹے کو اتار لیا کیریون سے, اور کیریون میں سے سامان بھی کہا کہ وہ نہیں جائے گا تمہارے ساتھ, تم کو جانا ہے تم اکیلے جاؤ, because everything belongs here and it belongs to her. You go.
ابو سلمہ اکیلے اسی کپڑوں میں جس کپڑوں میں انہوں نے ان کو نکالا وہ اس حالت میں مدینہ پہنچے. یہ ابو سلمہ کی سٹوری ہو گئی کہ وہ مدینہ پہنچے. پیچھے کیا ہوا ان کی فیملی کے ساتھ؟ سلمہ اور وہ بیٹا اب وہ قریش کے ہاتھ میں ہے, ان کی کسٹڈی میں ہے. ٹھیک ہے, ابو سلمہ ادھر سے نکل کر مدینہ پہنچے. ان کے قبیلے والوں کو پتا چلا کہ ہمارے آدمی کے ساتھ ایسا ہوا تھا. وہاں تو آپ کو میں شروع سے بتاتی آ رہی ہوں کہ ٹرائبل رائولری از ویری ڈینجرس ان دوز ڈیز ان دس ایریا. جب ان کو پتا چلا کہ ارے ہمارے قبیلے کے آدمی کے ساتھ انہوں نے ایسا ایسا کیا ہے, اس کا تو بیٹا ہے نا, وہ بیٹا تو ہمارے قبیلے کا مانا جائے گا. وہ قبیلے والے پہنچے, لڑائی کی قریش کے ساتھ اور کہا کہ یہ لڑکا ابو سلمہ کا بیٹا ہے, اور آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتی ہوں اولاد باپ کے نام سے ہوتی ہے, پیدا بھی باپ کے نام سے ہوتی ہے, مرے گی بھی باپ کے نام سے اور اٹھائی بھی جائے گی باپ کے نام سے. اولاد باپ کی ہے. تو وہ آ گئے مانگنے کہ یہ بیٹا جو ہے یہ اس قبیلے کا ہے, کیونکہ وہ قبیلہ داری تھی, خاندان, یہ ہمارے خاندان کا بیٹا ہے, یہ تو ہم لیں گے. فائنلی قریش didn't want to go into too much of a confusion. انہوں نے بیٹا ان کو دے دیا. اب آپ سلمہ کی حالت سوچیے, شوہر جدا, اس کو نکال دیا, ایگزائل کر دیا اس کو, تو اور بیٹا اٹھا کے قبیلے والوں کو دے دیا. سلمہ, this was the first case of immigration to Medina which ended up like this. After this, everybody decided to go secretly. That is why they started going secret. Otherwise, why would people be afraid to go secretly to wherever they want to go? سب کو حق ہے کہ بھائی آپ سوچیں کہ میں کہیں جا رہی ہوں اور آپ مجھے روک کر پوچھیں کہ تم کیوں جا رہی ہو, تم نہیں جا سکتی, تم دبئی والی ہو, تم ابو دھابی نہیں جا سکتی. بھائی کیوں نہیں جا سکتی, میری مرضی. اس طرح کا سین تھا. لیکن جب یہ پتا چل گیا نا کہ ابو سلمہ کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا, تتر بتر ہو کے رہ گیا, تب سب نے کہا کہ نہیں, ہوشیاری کرنی پڑے گی, خاموشی سے نکلنا پڑے گا, زیادہ لوگوں کو بتا کر اور اناؤنس کر کے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹ ول اینڈ اپ بیڈلی. تو یہ ابو سلمہ کے کیس کے بعد سب نے خیال کیا کہ وی شوڈ ناٹ ڈو لائک دیٹ. سلمہ کے ساتھ کیا ہوا, اٹ واز سو سیڈ کہ سلمہ کے ساتھ وہ بتاتی ہیں, سلمہ کے ایوری سنگل ڈے وہ کہتی ہیں میں جاتی تھی اس کی باؤنڈریز کے باہر اور جا کے رو رو کے اللہ سے بولتی تھی کہ کدھر ہے میرا ہسبینڈ, کدھر ہے میرا بیٹا 2 سال کا بیٹا جدا ہو گیا, شوہر الگ, اور یہ بیچاری یہاں پر 16 months تک. سلمہ ایوری سنگل ڈے بتھا کے بارڈر, بتھا از اے پلیس آؤٹ سائڈ مکہ, ادھر جا کے وہ بیٹھ کر روتی تھی. روزانہ شام ہوتی تھی یہ بتھا میں جا کر اکیلی بیٹھ کے روتی تھی اور اللہ سے کہتی تھی اللہ تعالیٰ میرا بچہ, میرا شوہر. اس کے بعد کیا ہوا نبی, اور آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس وقت اور یہ سب ہو رہا ہے ان کے سامنے, ان سے دیکھا نہیں گیا. پھر آئی تھنک پھر ایک دن انہوں نے کیا کیا, یہ بہت روئی دھوئی اور انہوں نے اپنے قبیلے سے کہا, کتنا وقت گزر گیا, 16 مہینے, 1.5 سال. ٹھیک ہے, 1.5 سال یہ دور رہی اپنے شوہر سے اور بچے سے, اور روتی رہی. آخر تنگ آ کے ان لوگوں نے اس کو کہا تم جاؤ. ٹھیک ہے, پر کہاں جاؤ گی؟ اس نے کہا کہ میں اپنا بچہ پہلے جا کر قبیلے والوں سے لوں. گئی, بچہ لیا قبیلے سے, اور بچہ لے کر یہ وہاں سے اکیلی چل پڑی. نہیں پتا کہاں کس طرف ہے یثرب, لیکن اس نے بچے کو گود میں لیا اور کہا اللہ مجھے خود ہی دکھا دے گا کہ کدھر ہے یثرب. بس
because she just was so desperate and she was totally devastated. اور اس کو یہ پتا تھا کہ وہ یہ سب کیوں ہو رہا تھا, کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہ رہے تھے, کہ وہ مائگریٹ کرنا چاہ رہے تھے. anyway, وہ بچے کو لے کر وہ وہاں سے چلی ہے. اب آپ سوچیں وہ چلتے 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 she reached the point of Tana'im. Okay. Which is around outside Makkah. And you know, Tana'im is the place where there is a Tana'im Masjid, جس کو عائشہ مسجد کے نام سے of course بلایا جاتا ہے, but that's not عائشہ مسجد, that is Tana'im Masjid. یہ تنعیم کا ایک پوائنٹ ہے which is also like a miqat. اب یہاں پر یہ پہنچتی ہیں اور ان کو جانا کہاں ہے, مدینہ. ٹھیک ہے, یہاں ان کو نظر آتی ہیں عثمان بن طلحہ. وہ انہیں دور سے دیکھ کر سوچتا ہے یہ کون عورت ہے بچے کے ساتھ یہاں ریگستان میں اکیلی رات کو, کون ہے؟ اس نے بتایا کہ مجھے اس طرح سے اپنی سٹوری بتائی کہ مجھے کسی طرح یثرب پہنچنا. عثمان بن طلحہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کو یثرب پہنچاتا ہوں. آپ کے لیے, ایک عورت کے لیے اس طرح صحیح نہیں ہے کہ آپ اکیلی ریگستان میں اس طرح نکل پڑی ہیں, آپ کہیں نہیں پہنچ پائیں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ there are animals of prey اور evil people. آپ کو ایسے انڈینجر نہیں کرنا چاہیے, آپ کے ساتھ بچہ بھی ہے, میں آپ کو یثرب پہنچاتا ہوں. اور سلمہ کے الفاظ ہیں یہ کہ میں نے کوئی انسان اتنا نوبل اور اتنا ویل مینرڈ, اتنا ڈگنیفائڈ نہیں دیکھا جیسے عثمان بن طلحہ. کہتی ہیں کہ جب وہ سواری, he was walking and he had given her the camel to sit on because he was on his camel when he met her walking around. Now he has to offer her help, so he has to put her on the camel back because she's with a baby. اس کو بچے کے ساتھ کیمل پہ بٹھا دیا and he's walking. اور جب یہ تھکتا تو صرف کیمل کو اشارہ کرتا کہ بیٹھ جائے اور کیمل کو بٹھا کے ہٹ جاتا اور صرف اتنا کہتا کہ you refresh and rest, you will stop for a while. اور اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کرتا اس سے, کوئی دوستی بات چیت, ساری سٹوری لینا. you know how people will get inquisitive, تو تم کیسے آئیں, کیا ہوا تمہارے ہسبینڈ کے ساتھ, پھر تمہارے اور فیملی میں کون ہے, کیا ہو رہا ہے, ساری سٹوری. کچھ نہیں. He did not speak to her. Okay, he would leave her and he would go and sit aside. اور جب اگر کہیں ریسٹ کرنا ہوتا تو he would put up the tent and ask her to lay inside the tent and he would go and lay down next to the camel. That's it. کرتے 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 2 ہفتے لگے. 2 ہفتے کی جرنی ہے, کیمل بیک پہ جا رہے ہیں, he's walking. So whenever they get tired, they have to stop. Whenever they get tired, they have to stop. 2 ہفتے لگے تنعیم سے مدینہ پہنچنے میں. You must realize it's a camel ride with a man walking. تو سلمہ بتاتی ہیں کہ میں نے عثمان بن طلحہ جیسا کوئی نہیں دیکھا. اور 2 ہفتے کے بعد جب یہ پہنچے ہیں یثرب کی باؤنڈری پر, یثرب کے اندر آیا, اس نے وہ گھر دکھائے خزرج کے, جن میں اس کو پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو بھیجا ہوا ہے. اس نے اور آپ کو یہ بھی ضروری بات بتا دوں, عثمان بن طلحہ is not Muslim. He is not one of those who is Muslim. He's just a person from Quraysh. So he's not a Muslim. Okay? Mind you, he's not a Muslim, and he knows this woman is suffering because she has accepted Islam and she wants to go to her husband, and all this has happened because she's accepted Islam, because she told that brief story about herself, why she's alone there. پہلی بات تو اس کو یہ بتانی پڑی تھی, تو وہ سمجھ گیا تھا سٹوری یہ مسلمان ہو گئی ہے, تو یہ سب قصہ ہے.
تو ان کو اس نے جب پہنچایا مدینے میں، اس کو بتایا وہ گھر ہے جہاں آپ کو ابو سلمہ ملے گا، اور اونٹ کے ساتھ ان کو وہاں بھیج دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اونٹ کے ساتھ ان کو کہا کہ سامنے گھر ہے، اب آپ جائیں، آپ مدینہ پہنچ گئی ہیں، وہاں وہ جو گھر دکھ رہے ہیں ان میں ابو سلمہ رہ رہا ہے۔ He's feathered. He didn't even ask her, okay, you've reached your destination, let me have my camel back now, I've reached you to the place. No, he left the camel also to her and he returned back walking back to his manzil. So I have to tell you what is the place of Usman ibn Talha. Who is Usman ibn Talha? یہ تو ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ he was not a Muslim. ٹھیک ہے. When Makkah was conquered, یہ Usman bin Talha is one of the last people like Khalid bin Walid who came into Islam. ٹھیک ہے. جب سقایا کا سوال آیا, what is سقایا, I'll explain to you. The management of water for the pilgrimage. Okay, you know, because Zamzam ka qissa hai sara, to somebody has to manage Zamzam. Everybody cannot put their hands into it. So somebody has to be the top leader who will do the distribution and sending out water. اس زمانے میں تو یہ سب اتنا جو آج کا انتظام ہے وہ تو نہیں تھا. تو عباس رضی اللہ عنہ was given the charge as a سقایا, کہ یہ ہیں water in charge for the entire pilgrimage, for the entire, because جو زمزم کا قصہ تھا وہ سب عباس رضی اللہ عنہ کو دیا گیا. تو اس پر سے عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سقایا مجھے دیا ہے, کعبے کی چابی بھی مجھے ہی دے دو. تو انہوں نے کہا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے کی چابی I have been commanded to give to the one جس کی امانت ہے یہ, اور قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی کہ تم ہر ایک کی امانہ ان کو دو جس کے وہ حقدار ہیں. تو میں نے تمہیں حقدار مانا سقایا کا کہ آپ جو ہیں وہ آپ پانی کے انچارج ہیں. اور پھر علی رضی اللہ عنہ کو چابی دی اور کہا کہ جاؤ اس کو عثمان بن طلحہ کو دیتے. عثمان بن طلحہ is the one who was given the keys of Kaaba, the door of Kaaba. اور آج تک انہی کی, ابھی 1400-1500 سال ہو گئے ہیں, عثمان بن طلحہ کی اولاد, ان کی اولاد, ان کی اولاد, ان کی اولاد, چابی اب بھی انہی کے پاس. اگر کعبے کے انچارج وہ ہیں عثمان بن طلحہ, آج تک بھی اگر کعبے کا کور بھی بدلتے ہیں تو عثمان بن طلحہ کے گھر میں جو ابھی پریزنٹ لیڈر ہوگا, ان کا امیر ہوگا, ان کے گھر والا ہی, he has to be present there. Nothing is done without him because he is in charge of Kaaba. Chabi is with him. آج تک. That is Usman bin Talha. That is the honor given to him. دیکھیے, as a non-Muslim, he reached a Muslim woman with dignity, with so much care, without making any friendship with her or whatever. See the place Allah gave him. Subhanallah. So this was the story of Usman bin Talha, Musaiba, and the bits and pieces about the immigration. Next time, I'm going to start with the story of Suhaib Rumi and the story of the two companions of Umar radiallahu anhu who were migrating with them. And these are a few migration stories which I will inshallah share with you next time. اور اگر آپ کو میں نظر نہ آؤں 11 سے پہلے تو call me, don't hesitate please, because I don't have anyone in my home to wake me up or to look at me, so I don't know what to do about the situation. Sometimes it's beyond my control. ٹھیک ہے. So Jazakallah khair for listening, and اللہ تعالیٰ میرا کہنا, آپ سب کا جڑنا, کلاس میں آنا, آپ سب کے لیے, اس کے لیے فضل, رحمت, عافیت, صحت, تندرستی سب نازل کر دے, دنیا کی ہر خیر عطا کر دے, ہر شر سے ہمیں بچا لے. اللہ تعالیٰ
ہمارے اس درس کو قبول کر لے. جو کچھ بھی یہاں پڑھا گیا سنا گیا جو اس میں سے اچھا اور فائدہ مند تھا اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر کوئی بھول چوک ہے تو میری طرف سے اللہ تعالیٰ مجھے بہتر توفیق عطا فرمائے, یا شیطان کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مردود سے بچا کر رکھے, اپنی پناہ خاص میں رکھے, اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا کرے. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین, برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.